اس کے بعد پورا اعتراض کیا جائے. پیرالل جوڈیشری کی جہاں تک بات ہے, یہ آرٹیکل اس کا 2 نکال دیں اور اس کا بی اور سی پڑھ لیں. ہم نے جورسڈکشن سپریم کورٹ کی آرٹیکل 2B میں اور آرٹیکل 2C کے اندر جورسڈکشن ہائی کورٹس کی وہ باقاعدہ موجود ہے اور ایکسپریسلی لکھا ہوا ہے. اور جو پریمبل اور ڈیفینیشن اس کے مطابق ڈیل ہوتا ہے جتنا کا جتنا ٹیکسٹ ہے, نمبر 1. اور اگر اس کو دارالقضاء کہہ دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اٹ میکس اینی ڈفرنس. اور دوسری صرف نام آپ نے تبدیل کیا. دوسری صورت یہ بنایا کس نے ہے؟ ایک گورنمنٹ ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اس گورنمنٹ نے MMA کو بھی ڈیفیٹ کیا ہے وہاں پہ. اس گورنمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ سیٹیں لی. ہم نے اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا. ان کا فیصلہ آیا اور گورنر کرتے ہیں. کوئی لیجسلیشن اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونی تھی. پارلیمنٹ کی ہم نے ول شامل کی اس کے اندر, اس لیے کہ جو کلیکٹو وزڈم کسی قوم کا ہے وہ ایک آدمی پارلیمنٹ سے زیادہ وائز نہیں ہو سکتا, خواہ وہ میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی تیسرا شخص ہے. پارلیمنٹ نے کلیکٹو وزڈم کے ذریعے ایک یونینمسلی ریکمنڈیشن بھیجی ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ, پریزیڈنٹ آصف زرداری. آرٹیکل 2 پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے. یہاں بے شمار دوسرے خیالات کے لوگ بھی ہیں. ایک 2A کے مطابق آبجیکٹو ریزولوشن جو سارے کے سارے پاکستان کے اسلامک اسکالرز اور جو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے بنائی, دیٹ از انٹیگرل پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. ناؤ ٹیکنگ دس فردر, رائٹ فرام 1973 there is an article, namely Article 2 to 7 of the Constitution, which says no legislation in Pakistan can be done which is repugnant to the injunctions of Holy Quran and Sunnah. Can my friend point out that referring to some court as Darul Qaza or referring to some judge as Qazi is against the injunctions of Islam and it is violative of Article 2 to 7 of the Constitution? مغرب کیا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. مغرب کو کس طرح راضی رکھا جا سکتا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کی پروویژنز کو کس طرح سے آبزرو کیا جانا چاہیے یہ مجھے معلوم ہے. اور ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس علاقے کے لیے ریگولیشن سائن کر کے پیس ٹریٹی کی پروونشل گورنمنٹ نے NWF کی, وہاں آگ ٹھنڈی ہوئی ہے, بڑی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کنفرنٹ کرنا چاہیں گے؟ پیس مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ آرٹیکل 256 کو چھوڑ دیں, 198 کو چھوڑ دیں, 183 کو چھوڑ دیں. جو فنڈامنٹل میسج دیا جا رہا تھا وہ تھا کہ امن آ جائے گا. اپریل 13 کو زرداری صاحب نے, ہمارے صدر صاحب نے سائن کیا ہے. میں نے 14 دن کی تاریخ دیکھی ہے کہ ان 14 دن میں کیا ہوا ہے. اپریل 14 کو TNSM نے کہا کہ ہم شریعہ پوری پاکستان میں لگائیں گے. اپریل 15 کو سوسائڈ اٹیک ہے چارسدہ میں, 18 آدمی مارے, 9 پولیس والے تھے. اپریل 16 کو 3 شاپس کو بامب کیا گیا دیر میں. اپریل 18 کو چارسدہ سوات میں نہیں ہے. جی میں سوات, یہ آپ کو ٹائم لائن بتا رہا ہوں, اس میں سوات کی بھی چیزیں آئیں گی. دیر میں 3 شاپس جلائی گئی ہیں, بامب کیا گیا ہے. ہنگو میں 25 پولیس مین مارے ہیں. ہنگو بھی میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو ٹائم لائن بتا رہا ہوں کہ وائلنس ہمارے علاقوں میں ٹھنڈا نہیں ہوا ہے, سوات میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. TNSM نے اپریل 19 کو کہا تھا کہ آپ حکومت اپنے سارے کورٹس وڈرا کر لے سوات کے اندر سے. 20 تاریخ کو 6 FC کے پرسنل کڈنیپ کیے ہیں سوات کے اندر. دیر میں اپریل 22 کو DCO کو کڈنیپ کیا گیا ہے. اپریل 23 کو پولیس ڈپلائمنٹ بنویر میں گئی تھی, اس کو واپس بھیج دیا گیا. دیر میں 12 بچے مرے ہیں. کس طرح مرے ہیں؟ توئے بام تھا وہاں پہ. وہ کس نے دیا؟ یہ تو آپ لوگ انویسٹیگیٹ کریں. اس علاقے میں امن نہیں آیا ہے. جی ایسنس جو بات کا ہے وہ یہ. اب ملٹری اوفینسو شروع ہوا اپریل 26 سے. ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے یہاں سے ملٹری اوفینسو چل رہا ہے. کیا وہ ڈیل جو اپریل 13 کو سائن کی گئی تھی ابھی تک انٹیکٹ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب وہ انٹیکٹ ہے. Surely I don't have any doubt about it, number one. And number two, the regulation which is prepared by the governor, ascended to by the parliament, and of course then it is approved by the president, that is also in force. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ کرنا طے بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح میں نے کہا تھا نا, یہ ہم کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ملک کو ہم توڑیں, اسی طرح سے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ. اگر آپ جس دن سے یہ اعلان ہوا تھا کہ دے آر اینٹرنگ, اس کو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, جس دن سے اعلان ہوا تھا کہ دے آر اینٹرنگ انٹو اے پیس ٹریٹی دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ TSNM, اس دن کے بعد آپ لگا لیجئے کہ اس ویلی کے اندر جہاں پہ یہ پیس ایگریمنٹ ہوا کیا ہوا. اس میں سے اگر آئسولیٹڈ انڈیویجول واقعات پورے فرنٹیئر کے جمع کر کے ویلی میں ڈالنے کی کوشش کی جائے تو یہ میرے خیال میں کوئی اٹس ناٹ اے فیئر ایکسرسائز. میں دعوت دینا چاہتا ہوں جتنے بھی اس نقطۂ نظر کے لوگ ہیں کہ وہ آلٹرنیٹ پلان بتائیں, ہمارے ساتھ چلیں. میں ان کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں,
میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. میں سوات کے جس علاقے میں آپ کہیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میں برستی گولیوں میں فاٹا میں ایک سے زیادہ دفعہ ہو کے آیا ہوا ہوں. بلوچستان میں اوپنلی بیٹھ کے, چلیں آپ نے کہا آلٹرنیٹ پلان. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. وی وڈ لائک ٹو سی the bona fides. I do not challenge of anybody. سوال یہ ہے کہ آلٹرنیٹ پلان بتائیں, اس کو پارلیمنٹ میں اپنی لابیز کے ذریعے لے کے جائیں, سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں, اس لیے کہ کلیکٹو وزڈم کا مظاہرہ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے, انڈیویجولز نہیں. ڈاکٹر فرزانہ باری صاحب, آلٹرنیٹ پلان کیا ہے؟ دیکھیں آلٹرنیٹ پلان تو یہی میرے نزدیک تو یہ اتنی ہی سیدھا آلٹرنیٹ پلان ہے جتنا کہ کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو حکومت ہوتی ہے, حکومت وقت ہوتی ہے, یہ اس کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سیکیورٹی دے, لوگوں کو تحفظ دے. اور اس طرح کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ طاقت کے زور پہ یا وائلنس کے زور کے اوپر جو حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں, ان کو قابو کرنا یہ حکومت کا کام ہے. اب یہ ہے کہ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں. عوام کہتے ہیں کیونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, کوئی ملٹری گورنمنٹ اس وقت نہیں ہے, یہ عوام کے الیکٹڈ لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ رٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کرو. آپ کی ANP جو ہے اس کو لوگوں نے چنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتی ہے, آرمی وہاں جا کے آپریشن نہیں کرتی اور وہ ہمارے لوگوں کو مارے, اس لیے ہم نے وہ ڈیل کر لی ہے. آپ دیکھیں کہ پھر بنیر میں انہوں نے جا کے وہ بنیر میں چلے گئے, اب ان کو وہاں پہ آپریشن کرنا پڑا ہے. تو نکالا وہاں سے انہوں نے؟ جی میں سمجھتی ہوں نہیں, جو بنیر سے نکالا ہے, کیا اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کرتی؟ میں سمجھتی ہوں کہ نہیں, بالکل ہم کریں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پوری طرح سے نہیں نکالا ہے, اور یہی ہونا چاہیے کہ یہ رٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کریں اور لوگوں کو تحفظ. اچھا, آپ رٹ آف دی گورنمنٹ کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب ایک میرا سوال ہے, اگر اجازت دیں جی تو میں ایک شارٹ سی کلیریفیکیشن کرتا ہوں, ناٹ این آنسر. انہوں نے کہا کہ ANP نے کہا کہ چونکہ فوج ہماری بات نہیں مان رہی اس لیے ہم نے, اور وہ مار رہی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ANP نے کبھی ایسا نہیں کہا. میرے ساتھ کئی پروگرام, ڈیموکریسی کا ایک تقاضا خوبصورتی ہے کہ آرام آرام سے سنا بھی جائے نا. میں نے بڑی حوصلے سے بات آپ نے تردید کر سنی, دی. میں نے اس کی تردید کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو ان کے لالا افضل کے گھر سے لے کے, اور ان کا جو آپ کو یاد ہے کارخانوں مارکیٹ والا لڑکا MPA شہید ہوا, انہوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں, اور اسفند کس طرح بچے ہیں 10 فٹ کے فاصلے سے, اس لیے یہ کہنا غلط ہے. ڈاکٹر صاحب, ہاں, یہاں مجھے میرے پاس بہت سی ای میلز ہیں, میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ٹی وی چینلز, ہمارے اینالسٹ, ہمارے کالمسٹ, سب کے سر پہ سوات اور مالاکنڈ ڈویژن سوار ہے, جبکہ پاکستان میں اور بھی بہت سے مسئلے ہیں. اور کل سے لے کے آج تک کراچی شہر میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں, وہاں پہ بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں, اس میں عورتیں بھی ماری گئی ہیں. اسی طرح کل سکھر میں یہ برقع پوش خواتین نے ایک مظاہرہ کیا ہے وہاں پر منشیات فروشوں کے خلاف. اسی طرح کچھ دن پہلے شہداد کوٹ کے علاقے وگن میں جشن بہاراں کا جو پروگرام ہے اس میں ناچ گانا بند کروا دیا کچھ مولانا حضرات نے. آج لاہور ہائی کورٹ نے نصیب لال کی کچھ CDs پر پابندی لگا دیا ہے, اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ صوفی محمد صاحب ہیں, وہاں پہ تو دوسرے جج حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے معاملات بھی ہیں. تو بہت سے لوگ ای میلز پہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں, آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ صرف سوات کیوں سوار ہے, کراچی ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا, ہمیں یہ شہداد کوٹ نظر نہیں آ رہا, ہمیں سکھر نظر نہیں آ رہا. ہمارے خطے میں سمجھتا ہوں اس وقت 4 ڈفرنٹ وار تھیٹرز چل رہے ہیں. ایک وار تھیٹر ہے جو ویسٹ آف ڈورنٹ لائن ہے, وہ 2001 سپتمبر 11 کا کنسیکوینس ہے, کیونکہ وہاں پہ فورن فورسز نے آ کے آکوپائی کر لیا ہے اور افغانی اس آکوپیشن فورس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ایک وار تھیٹر ہے جو ڈورنٹ لائن اور انڈس ریور کے درمیان میں ہے. یہ وار تھیٹر انسرجنسی کا تھیٹر ہے. اس میں ایسی فورسز آ گئی ہیں جو کہ پاکستان کی فزیکل ٹرین کے اوپر قبضہ کر کے اپنا قانون لاگو کرنا چاہتی ہیں. اس میں سے آپ دیکھیے 27,000 اسکوائر کلومیٹر کا فاٹا کا علاقہ جا چکا ہے, سوات کا علاقہ ہم نے خود ڈال دیا ہے. تیسرا وار تھیٹر جو ہے وہ انڈس ریور اور ہمارے ایسٹرن بارڈر کے درمیان میں چل رہا ہے, جو کہ ٹیررزم کا بارڈر ہے. وہاں پہ ٹیررسٹ آتے ہیں, دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور پھر پاپولیشن کے اندر مل جاتے ہیں. تو ہم نے پالیسیز جو بنانی ہے پہلے ان وار تھیٹرز کو سمجھ کے. اب جو تھیٹر چل رہا ہے انسرجنسی کا, وہاں پہ میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں وہ مل بیٹھ کے ایک نیشنل کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی بنائیں, کمپریہنسو پالیسی کہ ان انسرجنس کو کس طرح بھگانا ہے. اور جو دوسرا تھیٹر چل رہا ہے ہمارا, اس میں ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنانی ہوگی.
تو یہ سب لوگ مل بیٹھیں سارے آرگنز. کیا آپ کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے جو ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ طالبان حکومت کا تختہ الٹ کے ایٹمی ہتھیار لے کے بھاگ جائیں گے؟ دیکھیے اس قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے اس ملک میں. یہ غلط بات ہے. یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس ملک میں. امریکہ چاہتا یہ ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو استعمال کر کے جو اس کے تھریٹ پرسپشنز ایگزسٹ کرتے ہیں, جو کہ امریکہ کو مین لینڈ کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں, ان کو ختم کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی یہ خیال ہے یا آپ اتفاق کرتی ہیں ایٹمی ہتھیار ہمارے محفوظ ہیں یا نہیں محفوظ؟ دیکھیں ایٹمی ہتھیار ہمارے جو ہیں مجھے لگتا ہے محفوظ. ایٹمی ہتھیاروں نے ہمیں کیا تحفظ دینا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ تحفظ بار بار میں وہی بات کرتی ہوں کہ جب تک لوگوں نہیں, میں ان کے تحفظ کی بات نہیں کر رہا. آپ کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار طالبان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے؟ طالبان کے ہاتھ میں تو میں سمجھتی ہوں کہ طالبان کے ساتھ وہ فورسز بھی ہیں اس وقت. مجاہدین, میڈیا کا بھی ایک حصہ مجاہدین طالبان نظر آتا ہے.